سے ہمارے میزبان صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو ہم تعارف کے محتاج ہیں۔ جیسے انہوں نے کہہ تو دیا لیکن وہ میرے نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ میرا نام عبدالحبیب نہیں، محمد حبیب ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ نام تمہارا سب کا محمد ہی ہے، پکارنے کے لیے کوئی نام بھی رکھ لو۔ کیوں ایسا ہے؟ تو فرمایا کل قیامت کے دن رب کائنات آواز دے گا یا محمدہ یا احمدہ، تو جتنے بھی محمد ہوں گے، جتنے بھی احمد ہوں گے، وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ندا آئے گی کہ بھئی ہم نے تو اپنے محمد کو بلایا ہے، ہم نے تو اپنے احمد کو بلایا ہے، تو وہ کہیں گے جی ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارا بھی احمد ہے۔ تو رب فرمائے گا اچھا جس کا نام محمد ہے، جس کا احمد ہے، بغیر حساب کتاب کے ہم انہیں جنت دیتے ہیں۔ تو نام محمد ہے، پکارنے کے لیے حبیب ہے، تو اس لیے ہم تعارف کے محتاج تو ہیں، تعارف کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ میں نے شاید اس وقت بھی جب میں یہاں آیا تھا تو کہا تھا کہ عادت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہتا رہوں، آپ کہیں، آپ کا فائدہ کہیں گے تو نہیں کہیں گے تو مجھے نہیں ہے۔ میں اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا میں ریڈیو کی طرح بولتا ہوں اور بول کے چلا جاتا ہوں، تو نہ کوئی میں خطیب ہوں۔ اپنا استاد سمجھ کے انہوں نے مجھے بلایا، آپ کے ذہنوں میں ہو کہ کوئی بہت بڑی تقریر کر کے جائے گا، تو وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ باتیں ہم نے کرنی ہیں، تو اچھی لگیں تو ان کو ضرور رکھیے گا، اور اگر کسی کو اچھا نہ بھی لگے تو معافی کے طلبگار ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ کہنا نہیں، جو کچھ دین اسلام ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ اب اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو پھر اپنے مقدر پہ خود رونا ہے کہ بھئی بات تو ٹھیک تھی لیکن مجھے اچھی نہیں لگی۔ تو جو لوگ جا رہے ہیں عمرہ شریف کے لیے، قرآن میں اللہ نے جو فرمایا، اس کا جو حکم ہمیں دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ یا رسول اللہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور پھر آپ کے پاس آ جائیں اور پھر یہ معافی طلب کریں، فاستغفر اللہ، یہ اللہ سے معافی طلب کریں، تو اللہ تو شرگوں سے زیادہ نزدیک ہے۔ رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شرگ سے بھی زیادہ نزدیک۔ اب شرگ یہ شرگ ہوتی ہے، یہ سامنے، اس سے زیادہ کوئی ہمارے نزدیک کوئی ہے تو وہ رب فرماتا ہے میں ہوں۔ اب شرک سے جو ہم بات جو کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں بلڈ خون چاہیے، ہمارا دماغ جو بات ہمیں کہتا ہے کہ تم نے کہنی ہے تو وہ بلڈ پہ چلتا ہے، تو اس کو یہاں سے شرگ اس کو خون دیتی ہے، یعنی بات دماغ میں آنے سے پہلے، زبان پر آنے سے پہلے شرک کے پاس ہوتی ہے، اور رب فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی تم بات کرتے نہیں، اس سے پہلے میں جان جاتا ہوں، سن لیتا ہوں۔ اب وہ سمیع علیم ہے، سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، اس کو سب علم میں ہے، پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جب کہا فاستغفر اللہ، ہم جب کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، تو پھر اب کسی کی ضرورت نہ رہے، لیکن قرآن کہتا ہے واستغفر لهم الرسول، اور تمہاری سفارش تمہارا رسول بھی کرے۔ یہ ضروری ہے، صرف مجھ سے معافی مانگو گے تو نہیں، ہاں میرا حبیب تمہاری سفارش کر دے تو پھر ہم مان لیں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کا کسی کے پاس کوئی کام پھنس گیا ہے، اب وہ آپ اس کے پاس گئے ہو تو کہتے جی یار یہ میرا کام تو کر دو، وہ یہ جانتا ہے کہ بھئی جو فلاں شخص ہے نا، اس نے مجھے ووٹ دیا، بھی تازہ تازہ ووٹ گزریں، چلیں مثال یہاں لے آتے ہیں، ووٹ گزریں دیے تو آپ نے اپنی پارٹی کو اپنی مرضی سے، میں یہ اب مسلسل کہتا جا رہا ہوں کہ یہ دیے تو آپ نے اپنی مرضی سے، لیکن میں کہتا ہوں میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے قریب ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں، تو بعد میں آپ مشہور ہو گئے تھے تو ہم تو پڑھتے رہے ہیں ان کے پاس، تو آپ فرمایا کرتے تھے یار جب کوئی بات کہیں کرو نا، یہ سمجھو کہ آج آخری بار ہے، یہ تمہیں دوبارہ نہیں بلائیں گے، تو پھر یہ نہ سوچو کہ بھئی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے،
جو دل میں آتا ہے کہہ دو، کہ بعد میں پچھتاتے رہو یار کہہ دینا چاہیے تھا۔ تو فرماتے تھے کہ لوگوں کو یہ نہ کہا کرو کہ ہم تمہارے ضمیر جگا رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہا کرو کہ ہم تمہارے ضمیروں کو ٹھڈے مارتے ہیں، شاید تمہاری غیرت جاگ جائے۔ جب تم مہریں لگا رہے تھے کسی ایک نشان پہ، میں نشانوں کے نام نہیں لیتا لیکن آپ سمجھ جائیں گے میری بات سے، جنہوں نے ختم نبوت پہ حملہ کیا، آپ وہاں جب مہر لگا رہے تھے، ان کے حق میں گواہی دے رہے تھے، انہیں تم معتبر جان رہے تھے، ان کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ یہ دوسروں سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو پھر عدل کے ساتھ کرنا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کے دور میں انہوں نے کہا جج بن جاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں بنتا بھائی جج۔ کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کل قیامت کے دن جب تم دنیا میں جج بنتے ہو، قاضی بنتے ہو، کسی کا فیصلہ کرتے ہو، دو لوگوں کے درمیان میں تصفیہ کرتے ہو، دو لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرتے ہو، دو لوگوں میں سے ایک کو چنتے ہو، تو کل قیامت کے دن رب تمہیں گھسیٹ کر تمہارے گریبان سے تمہیں پوچھے گا، چاہے تم نے حق فیصلہ کیا ہو، وہاں تمہیں بتانا پڑے گا کہ کیا دیکھ کے تم نے فیصلہ کیا تھا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں وہاں گھسیٹا جاؤں، لیکن چونکہ ہمیں یہ گواہی دینی ہے، لازمی ہے ہم پہ، تو اب آپ نے گواہی دے دی ہے۔ کل قیامت کے دن رب کائنات جب پوچھے گا کہ ختم نبوت کے غداروں کو تم نے گواہی ان کے حق میں دی تھی، تو وہاں جواب تو دینا پڑے گا۔ یا پھر پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے گستاخوں کو چھوڑ کے، یہاں سے آسیہ ملونہ کو چھوڑ کے، علماء کو روڈوں پہ گھسیٹ کے وہاں بیٹھ کے، امریکہ کے اندر ان کفار کے اندر بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں نے مولویوں کو بند کیا ہے اور اس ملونہ کو میں نے چھوڑا ہے، تو ایسے شخص کو جو سہولت کار ہے گستاخوں کا، اس کے حق میں آپ نے مہر لگائی ہے، تو پھر کل قیامت کے دن آپ کو جواب تو دینا پڑے گا۔ لہٰذا ہم وہ آواز ضرور لگاتے ہیں، جاتے ہوئے آپ سوچئے گا، کہیں حاضری دیتے ہوئے اگر ان میں سے کوئی وہ ہے تو حاضری دیتے ہوئے سوچئے گا یا رسول اللہ جنہوں نے ممتاز قادری کو پھٹے لگایا تھا، میں ان کے حق میں گواہی دے آیا ہوں۔ تو یہ ظلم جب تم اپنی جانوں پہ کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر میرے نبی کے پاس آ جاؤ، وہ پھر تمہاری سفارش کرے۔ تو ایسا ہو کہ ہم کسی کو، تو جس کو ووٹ دیا ہے، اب فلاں شخص نے مجھے ووٹ دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں وہ احسان بھی اتار دوں، تو میں کہتا ہوں اچھا تمہارا کام کر لیتا ہوں، لیکن وہ تمہارے محلے میں جو چودھری صاحب ہیں ان کو لے آؤ، تو پھر تمہاری بات بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ احسان جو اتارنا ہے، یا پھر اس سے محبت اتنی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بار بار اس کا ذکر ہو، بار بار اس کو میرے سامنے لایا جائے۔ یہاں دوسری صورت ہے، رب اپنے حبیب سے محبت اتنی کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نے معاف تو کر دوں گا لیکن چہرہ سامنے آپ کا ہونا چاہیے، بس۔ تو اس لیے کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب نبی بھی تمہارے حق میں گواہی دے، تمہاری سفارش کرے، تو پھر ہم معاف کر دیں گے۔ تو ہم وہ گناہوں کا اپنے اوپر ایک گٹھڑی لے کے جا رہے ہیں، ہم نے وہ سب سے پہلے تو یہ سوچ کے جانا ہے کہ ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے، حبیب کی بارگاہ میں جا کے۔ ہمارے استاد گرامی امیر المجاہدین کے بھی استاد تھے، میرے ماموں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں سارے جتنے بھی آپ کو مساجد ملیں گی اب پاکستان پورے میں، ان میں جتنے بھی لوگ ہیں، کم و بیش جتنے بھی لوگ ہیں، تقریباً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سلسلے سے ان سے پڑھا ہے۔ دعوت اسلامی کے جتنے مدارس ہیں، آج ان کا جتنا بھی فیضان ہے، سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے، تو یہ بھی مفتی صاحب کا فیضان ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پیر الیاس قادری صاحب سید مجدہ الکریم نے انہیں فون کیا، تو اس وقت فون دو طرف ہوتا تھا، ایک طرف سے میں نے سنا تو دوسری طرف سے مفتی صاحب بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کی
تیمارداری کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں میری تیمارداری چھوڑو. مفتی صاحب کی عادت تھی کہ وہ اپنی بیماری نہیں مانتے تھے. تو کہا نہیں یہ بتاؤ آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی کام تو ہم کافی کرتے ہیں. کہا آپ مدارس کیوں نہیں بناتے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. تو کہا جی ہم آپ کو لوگ دیتے ہیں. یہ مفتی اکمل قادری صاحب جامعہ نظامیہ سے پھر پڑھے, لیاقت ادری صاحب, یہ پہلی ٹیم تھی, مفتی ابوبکر صاحب, یہ سارے یہاں سے پھر وہاں بھیجے. اور یہ آج پورے پاکستان میں تو جہاں کہیں بھی مدارس ہیں وہ جامعہ نظامیہ سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو 90% سے زائد مساجد کے اندر جامعہ نظامیہ کے لوگ ملتے ہیں. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امیر المجاہدین کے بھی استاد, فرماتے ہیں جب میں مدینہ شریف پہنچا تو رات کا آخری پہل تھا, تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں, تہجد کا ٹائم ہو جائے گا, پھر جا کے حاضری دوں گا. کہتے ہیں جیسے ہی میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک خودکار سیڑھی چل رہی ہے, خود بہت وہ سیڑھی چلتی ہے. میری آنکھ کھل گئی اور میں سوچنے لگا کہ یہ شہر رسول ہے, یہاں بلا وجہ کوئی بات ذہن میں نہیں آتی, اور خواب بھی بلا وجہ نہیں دکھائے جاتے. تو میں غور و فکر کرنے لگا تو میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ تو پاکستان میں ایک بڑا ادارہ بنا کے آیا, تمہارے ہزاروں شاگرد ہیں, کئی لوگ تو نے تیار کیے ہیں, فتاوی رضویہ شریف پہ کام کیا ہے, لیکن یاد رکھنا وہ سارا کچھ یہاں چھوڑ کے میرے رسول کی بارگاہ میں جانا. تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کہ تو نے اتنا کام کیا ہے. جیسے یہ سیڑھی خود بہت چلتی ہے ایسے ہی میرا سارا نظام جو ہے وہ خود بہت چلتا ہے, کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. تو اس لیے میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی چیز لے کے نہ جانا کہ میں بڑا کوئی علامہ فلامہ ہوں. تو وہاں جاتے ہوئے ایک تو اپنا سارا کچھ, یہاں جو حاجی ہیں وہ اپنی حج یہاں چھوڑ کے جائیں, جو نمازی ہیں وہ اپنی نمازیں یہاں چھوڑ کے جائیں, اپنا سارا کوئی چیز نہیں لے کے جانی. اور اولیاء نے لکھا ہے کہ اگر جب آپ وہاں جائیں تو پہلے حاضری جو ہے وہ احد شریف میں کریں, اور حضرت امیر معاویہ, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس جا کے آپ اپنا سارا کچھ جو کچھ بھی ہے امانتاً وہاں رکھیں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ میرے پاس ہے, کوئی حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, تو سارا کچھ امانتاً آپ کے پاس ہے. حضور کی بارگاہ میں ہم نے خالی جولی لے کے جانی ہے, اور پھر انشاءاللہ وہاں سے بر کے ہم نے یہاں لانی ہے. ایک تو یہ ذہن میں یہ بات آپ نے رکھ کے جانی ہے. دوسرا عمرہ ہے, اس کے ظاہر آپ لوگ جا رہے ہیں, تو کتنے فرض ہیں جی عمرے کے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ جنہوں نے تیاری کی ہے, کتنے فرض ہیں عمرے کے؟ کتنے فرض ہیں؟ اب میں کوئی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ ہماری دین سے محبت ہے. ہم نے اتنا پروگرام سجایا, کب سے کہہ رہے ہیں جانا ہے, مجھے کب سے فون کیا ہوا ہے, تو ہم نے تیاری جس کام کے لیے جانا اس کی تیاری کیا ہے, یہ میں آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے. اب مجھے بتائیں کتنے فرض ہیں؟ تو 2 فرض ہیں عمرے کے. ایک یہ ہے کہ نیت کے ساتھ احرام باندھنا, دوسرا ہے وہاں جا کے طواف کرنا. واجب کتنے ہیں جی عمرے کے؟ 2 واجب ہیں, ایک سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان میں, اور ایک یہ آپ نے اپنے ٹینڈ کروانی, حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے, تھوڑے سے بال کاٹنے آپ نے. یہ 2 واجب ہو گئے. سنتیں کتنی ہیں جی؟ سنتیں بھی 2 ہی ہیں مردوں کے لیے. ایک یہ ہے کہ انہوں نے 2 کپڑے استعمال کرنے, یا پھر 2 سنتیں بعض بزرگوں نے لکھی ہیں کہ رمل کرنا ہے, اور دوسری سنت یہ ہے کہ آپ نے اپنے کندھے کو ننگا رکھنا ہے. یہ سنتیں ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, خاص طور پہ فرائض کا اور واجبات کا. اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے, کمی بیشی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کا عمرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو جو چیز اہم ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں سے ہم نے جانا کیسے ہے؟ تو آپ نے اپنے یا تو گھر سے آپ نے احرام باندھ دینا ہے اس نیت کے ساتھ, عمرے کی نیت کے ساتھ, اور کوئی عربی کی دعائیں یاد کرنا کوئی ضرور. ہم اس میں لگ جاتے ہیں جی دعائیں یاد ہو جائیں. عربی تو رب ساری زبانیں جانتا ہے, تو کسی بھی زبان میں آپ نے دعا کیا کرنی ہے؟ یا اللہ میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں, تو اس کو میرے لیے آسان بھی فرما اور اس کو میری طرف سے قبول بھی فرما. بس یہ آپ کی نیت ہوگی. اب آپ نے اپنا احرام باندھا, ٹائم ہے تو آپ نے غسل کر کے یہ سارا کچھ کر لیا. اب ٹائم ہے تو 2 نفل آپ پڑھ کے نیت کر لیں, چاہے وہ ایئرپورٹ سے کر لیں, بہتر ہے کہ اپنے گھر سے کر کے جائیں یا ایئرپورٹ سے کر لیں.
پھر یا یہ ہے کہ وہ درمیان میں جہاز کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اب آپ کا میقات شروع ہونے لگا ہے، لیکن اس کا چونکہ بسا اوقات پتہ نہیں چلتا، تو میقات سے بغیر احرام کے گزر جانا یہ ہم پہ دم لازم ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے کوئی چیز اتارنی نہیں ہے، یہ داڑھی کے بال بھی ہیں، ان کو بھی ہم اتار نہیں سکتے، کنگھی نہیں کرتے، خوشبو نہیں لگانی، ایسی چیز کے قریب نہیں جانا۔ اسی لیے جب ہم عمرے کی نیت سے جب جائیں تو پھر اس وقت کوشش کریں کہ دیوار کے قریب نہ جائیں، بیت اللہ شریف کے، تاکہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے وہ خوشبو آپ کے ساتھ نہ لگ جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ دعائیں آپ کوئی بھی مانگیں وہاں یہ ساری دعائیں ہوں گی۔ اس کے بعد ہم مدینہ شریف آئیں گے۔ مدینہ شریف وہ جیسے وہ حضرت فرما رہے تھے کہ بھئی مدینہ شریف آ گئے ہیں، یہ آپ کو لے جائیں گے، میں نہیں لے جا سکتا، وہاں لے جانا بڑا مشکل ہے۔ وہاں جب جاتے ہیں تو پھر رنگ بھی چڑھنا چاہیے، پھر پتہ چلے کہ ہاں یہ مدینہ شریف گئے ہیں اور ان پہ کچھ رنگ بھی چڑھا ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ مدینے والے ہیں۔ صرف نام مدنی نہیں، اس کا کام بھی مدنی ہے۔ حضرت امام محمد، یہ میرے ہمارے آئمہ میں سے، آئمہ احناف میں سے یہ امام محمد ہے۔ تو آپ ایک بازار سے گزرا کرتے تھے، ساری زندگی گزر گئی، آپ بڑھاپے کے قریب چلے گئے، تو ایک دن ایک عیسائی، وہ بھی بوڑھا تھا، وہ بھاگ کے آیا، اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں نے مسلمان ہونا ہے۔ تو آپ نے پوچھا بھئی کیوں مسلمان ہونا؟ میں نے تو تجھے دعوت نہیں دی۔ انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی آپ کو اس بازار میں سے گزرتے دیکھا ہے، آج تک آپ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو آج میرے دل میں یہ بات آئی ہے، جس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے، اس امت کا بڑا محمد کیسا ہوگا۔ یعنی آپ کو دیکھ کے پتہ چلے کہ آپ مدنی ہیں، محمدی ہیں، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں جی یہ مدنی ہے۔ حاجی کہلانا، میرے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حج اللہ منہ پہ مار دے گا۔ کیوں؟ جی یہ تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہا تھا کہ مجھے حاجی ہو، اب ہم اسپیشل اپنے نام کے ساتھ، وہ کسی نے آدمی کا ایک نام تھا تو اس نے کہا جی کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میرا نام حاجی عبدالعزیز ہے، بڑا پکا کر کے ہم کہتے ہیں نا حاجی عبدالعزیز ہے۔ اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام نمازی عبدالرحیم ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا تم نے ایک حج کیا ہے اور اپنے نام کے ساتھ حاجی، لیکن میں تو 5 پڑھتا ہوں روز، تو میں نمازی کیوں نہ لکھوں اپنے نام کے ساتھ؟ تو وہ جو ہم نے حاجی کہلوانا ہوتا ہے وہ رب فرماتا ہے میں منہ پہ مار دوں گا، کہ تم نے دنیا کو کہلانے کے لیے کیا تھا وہ ہو گیا۔ لہذا یہ چیز بھی ہم نے یہاں رکھنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے فرائض، آپ نے واجبات، سنتیں یاد رکھنی ہے، پھر وہاں جانے کا مقصد کیا ہے وہ مقصد ہم نے یاد رکھنا ہے۔ مقصد کیا ہے وہاں جانے کا؟ اللہ تو جیسا میں نے شروع میں کہا، رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شرگوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ وہ یہاں بھی سن سکتا ہے، دعا ہم گھر میں بیٹھ کے کریں وہ بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ سے کروا لیں۔ کامل حج کا ثواب ہے کہ اگر والدین کو آپ راضی ہو کے دیکھیں اور وہ بھی آپ سے راضی ہوں تو کامل حج کا، یعنی ایسا حج جو مقبول ہے، قبول ہو گیا ہے۔ اس عمرے کا جو آپ جا رہے ہیں آپ نہیں جانتے قبول ہے یا نہیں، لیکن ماں باپ کو اس نظر سے دیکھنا آپ کو حج کا ثواب ہے، اور وہ بھی مقبول حج کا۔ تو پھر گھر میں حج کر لیں۔ وہاں ہم کیوں جاتے ہیں؟ وہاں جا کے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ وہاں قبول کیوں ہوتا ہے؟ مٹی تو وہی ہے، وہی پتھر ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ مکہ شریف جائیں تو کالے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، سیاہ پہاڑ ہے، کوئی سبزہ آپ کو نظر نہیں آتا، کوئی جیسے انسان فطرتی طور پر یہ حسن مزاج، اس کا مزاج ایسا ہے، حسن ہے اس کے مزاج میں، وہ دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کو دیکھ کے اس کا مزاج حسن ایسا، یا پھر کئی لوگ پہاڑوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دریاؤں کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ مولا تو نے اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی، کوئی دریا نہیں، کوئی بہتی نہر نہیں، کوئی ہمیں کوئی سبزہ نظر نہیں آتا، کوئی جنگل نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی وہاں پھل فروٹ کے درخت نظر نہیں آتے، وہاں کوئی ایسی شے ہے نہیں جس کا تو ذکر کرتا ہے کہ جنت میں نے یہ بھی رکھا ہے، یہ بھی رکھا ہے، کوئی چیز ہمیں ظاہری ایسی نظر نہیں آتی۔ مولا اپنے گھر میں تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پوری دنیا تو نے خوبصورت بنا دی ہے،
تو ہمارے محدثین کہتے ہیں گویا رب یہ چاہتا ہے کہ یہاں آ کے ان کے ذہن میں اور کچھ بھی نہ ہو، صرف میرا گھر ہو بس. باہر نکلیں تو کسی چیز میں محو نہ ہو جائیں، گم نہ ہو جائیں. دریا ہو تو اس کے کنارے بیٹھے رہیں گے، سبزہ ہو تو وہاں بیٹھے رہیں گے. باہر نکلیں کالے پہاڑ نظر آئیں اور پھر واپس جائیں، انہیں نظر آئے تو صرف میرا گھر نظر آئے بس. ان کا دل چاہے باہر نکل کے کہ دوبارہ اس میں جائیں. لیکن وہ گھر تو ہیبت والا ہے، وہاں تو آپ تو نیک لوگ ہیں. آپ جب جائیں گے تو آپ تو حضرت با یزید کی طرح جائیں گے نا. آپ تو ولی اللہ ہے کہ وہاں گئے حضرت با یزید کسی نیچے دیکھ رہے تھے، ان کی بیت اللہ کی طرف دیکھا ہی نہیں. لوگوں نے کہا بھئی اس کو دیکھو تو صحیح، اس کو دیکھ کے دعائیں قبول ہوتی. آپ نے فرمایا میں اس کو دیکھنا تھوڑی ہی آیا ہوں، یہ تو پتھر کا ہے. میں تو اس کو دیکھنے آیا ہوں جس نے اس کو بنایا ہے. میں تو اس کو دیکھنے آیا ہوں، وہ نظر آئے گا تو پھر دیکھوں گا. آپ تو اس طرح جاتے ہیں. اور ہم جیسے گناہگار بزرگ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان بیت اللہ کا طواف کرتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، یا اللہ میں بہت سیاکار ہوں، میرے گناہ بڑے سخت ہیں، تو مجھے معاف کر دے. اتنی آہذاری اس کی جب ہوئی تو جو ساتھ والے لوگ چل رہے تھے انہوں نے بھی اس کے حق میں دعا مانگنا شروع، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یہ کوئی بہت گناہگار آدمی ہے، وہ کوئی بہت سیاہکار ہے، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، معاف کر دے. جب وہ بھی دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے اور وہ نوجوان اسی طرح دعائیں مانگتا جا رہا ہے، چہرے کو دیکھ کے نظر نہ آئے. پھر ایک نے ہمت کر کے آگے بڑھا، اس نے کہا معاف کر دے گا رب، اتنا نہ رو، بتا تیرا گناہ کیا ہے، تو ہے کون؟ اس نے کپڑا اوپر کیا تو حضرت امام زین العابدین تھے. وہ زین العابدین جنہیں عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا ہے. ساری زندگی جنہوں نے روتے روتے گزار دی، ہنسے نہیں کبھی، ساری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے، ان کی یہ حالت ہے. اور ہماری حالتیں وہاں کیا ہوتی ہیں؟ جی لائیو کال کرنی ہے میرے لیے، وہاں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے. اس جگہ پہ جہاں جا کے بڑوں بڑوں کی آواز حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، آپ وہاں جا کے خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں. کسی نے کہا تلبیہ کہیں، لبیک اللہم لبیک کہیں. فرمایا اگر میں لبیک اللہم لبیک کہوں، تم تو سننے والے ہو، تمہیں تو آگے سے جواب ملتا ہوگا کہ لبیک لبیک. رب بھی یہ کہتا ہوگا ہاں تو حاضر ہو گیا ہے، تمہاری حاضری قبول ہے. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں لبیک کہوں تو آگے سے جواب آئے لا لبیک، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا جی کہنا تو پڑے گا، تلبیہ ہے، واجب ہے، ایک بار کہنا پڑے گا. کہتے ہیں بس وہ ایک ہی بار کہا تھا لبیک اللہم لبیک تو بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، بس پھر نہیں کہہ سکے. وہ گھر ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے مبارکبادیں لیتے جائیں اور پھر وہاں جا کے سارا کچھ بھول جائیں. یہاں سے ہم کہتے ہیں کوئی ایک بار وہاں پہنچا دے ہمیں، پھر ہم کہیں بھی رہ لیں گے. مدینے کی گلیاں، مدینے کے ذرے، بڑا یہاں سے ہم عاشق رسول جاتے ہیں، وہاں جا کے ہمیں یاد آتا رہتا ہے یہ ہوٹل دور ہے، اس کی کنڈی نہیں لگی ہوئی. چونکہ ہم تھوڑا بہت اس کا کام کرتے ہیں، ہمیں اس کا تجربہ ہے. وہاں پہنچیں گے، ایک صاحب کی میرے پاس ویڈیو اب بھی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ جو دروازہ ہے نا اس کے پیچھے وہ ہینگر نہیں لگا ہوا کوئی چیز رکھنے کے لیے، یہ دور پڑا ہے. وہاں جا کے کسی چیز کو ایسا نہیں کہنا، جو ہو گیا اس کو یہی سمجھیں یہ شہر رسول ہے. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی بزرگ گزری ہے، حضرت حسن بصری اور یہ ایک دور میں گزرے ہیں، بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی. حضرت حسن بصری نے چاہا کہ میں ان سے شادی کر لوں، تو وہ مانتی نہیں تھی. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہ آ رہی ہیں، تو انہوں نے نہر کے اوپر نا وہ مصلی بچھا کے تو نماز پڑھنا شروع کر دی. حضرت حسن بصری نے کہ رابعہ دیکھے گی اور پھر کہے گی بڑا ولی ہے تو شاید مان جائے. تو جیسے ہی 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرا تو آسمان کی طرف نظر کی تو رابعہ بصریہ نے اوپر ہوا کے اندر مصلی ڈالا ہوا تھا. کہا تو ہی نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے. لیکن جب بیت اللہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ ایسی اللہ کی ولیہ تھی، ایک ہاتھ میں آپ نے آگ اور دوسرے میں پانی پکڑا ہوا. کسی نے کہا کہاں جا رہی ہیں؟
کہا میں اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اور اس آگ سے میں نے جنت کو جلا دینا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ لوگ صرف اللہ کے لیے عبادت کرے، بس نہ انہیں جنت کی لالچ ہو اور نہ انہیں جہنم کا خوف ہو۔ وہ اپنی ان کا ایک انداز تھا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ مدینہ شریف گئیں تو وہاں دل چاہا کہ دہی کھا لوں، اور یہ ایسے لوگ تو تھے نہیں کہ نفس نے جو کہا اور مان لیا۔ حضرت امام اعظم کے بارے میں آتا ہے عبادت کر رہے تھے، نفس نے کہا کہ بیگن کھانے چاہیے، آپ گھر گئے اور گھر جا کے کہا بیگن تیار کرو۔ جب بیگن تیار ہوئے سامنے لے آ کے رکھے تو آپ نے قسم اٹھا لی میں 40 سال تک نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا میں تو رب کی عبادت کر رہا تھا، نفس کو یہ سزا ہے کہ آئندہ ایسے بیگن نہیں ملیں گے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ یہ تو نفس نے جب کہا کہ دہی کھاؤ تو خیال آیا کہ ایک بار تو اس کو دبا دوں، لیکن کہا کہ یہ شہر رسول ہے، یہاں بھی نہیں کھانا تو پھر کہاں کھانا ہے؟ تو دہی لیا اور جیسے ہی منہ میں رکھا تو کہا ہوئے ہوئے مدینے کا دہی اتنا کھٹا ہے۔ تو یہ ہم چونکہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ان کی روحانی ایک الگ ایک فضا ہے، تو ان کو وہاں سے اٹھایا گیا اور کسی ریگستان میں پھینک دیا گیا۔ کہا تم نے کہنا تھا تو یہ کہتی کہ دہی کھٹا ہے، تم نے یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے؟ ہمارے شہر کا دہی تجھے پسند نہیں آئے۔ پھر کتنا عرصہ وہ روتی رہی اور پھر جا کے ان کی واپسی ہوئی۔ تو وہاں کسی چیز کو ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، تو وہاں دعائیں کیوں قبول ہوتی؟ جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ سیر کروائی ہم نے اپنے حبیب کو، وہ ایک الگ موضوع ہے، سیر کروائی ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی میں کیا ہے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، وہاں ہماری نشانیاں ہیں۔ ہم نے مفسرین سے پوچھا یہاں نشانیاں کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں انبیاء کی قبریں ہیں۔ ان کو رب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں۔ اب کیا مکہ شریف میں رب کائنات تو پہلے ہی شرک سے زیادہ نزدیک ہے، کیا وہاں زیادہ کوئی قربت ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہاں اللہ کے پیاروں کی نشانیاں ہیں، جہاں اللہ کے پیاروں کی نشانیاں ہوں وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے تو ہم حضرت داتا صاحب پہ حاضری دیتے ہیں کہ یہاں تیرے پیارے نے عبادت کی ہے، اس عبادت کا وسیلہ اس جگہ پر اللہ کے فرشتے رحمت کے نازل ہوئے ہیں، یہاں ولی اللہ آتے رہے ہیں، اس لیے دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہیں۔ اس لیے تو معین الدین وہاں سے چلے، ہند سے، وگرنہ رب تو وہاں بھی موجود تھا، وہی تھے معین الدین چشتی اجمیری، وہاں بھی دنیا ان کو جانتی تھی، لیکن پہلے وہ حال نہیں تھا۔ یہاں آ کے 40 دن بیٹھے، پھر یہاں سے وہ رنگ لگا کہ جب واپس پہنچے تو 90 لاکھ غیر مسلموں نے بغیر کسی دعوت کے آپ کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا یہاں اللہ کے پیارے، چلے داتا صاحب کو تم نہیں مانتے، نہ مانو، یہ تو تمہاری اپنی قسمت کی بات ہے، لیکن اس گھر کو تو مانتے ہو، پھر ہمیں بتاؤ وہاں دعائیں قبول کیوں زیادہ ہوتی؟ اچھا، ہم اب رب کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے اور بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہاں آپ اس مجلس میں آئے ہیں، جنہوں نے جانا ہے ماشاءاللہ کپڑے بھی انہوں نے اچھے پہنے ہوئے ہیں، اوپر انہوں نے یہ سارا اپنا نظام بھی اچھا کیا ہوا، ہار بھی ڈالے ہوئے ہیں، لیکن عمرے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ سارا کچھ اتار دو، اب کیا پہننا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں بس اب 2 کپڑے لے لو بس۔ مولا یہ تیرے گھر میں آنا ہے، ہم کسی شادی میں جائیں، بڑے فنکشن میں جائیں تو بڑے تیار ہو کے جاتے ہیں، چلیں کوئی اچھا سا سوٹ پہن کے آ رہا، فرمایا نہیں، صرف 2 کپڑے پہن کے آنے۔ کیوں؟ فرمایا جب میرا خلیل یہاں آیا تھا اس کے پاس صرف 2 ہی کپڑے تھے، اب ویسے آؤ گے تو پھر تو تمہارا آنا قبول ہے، وگرنہ ہم رد کر دیں گے۔ اچھا چلے جی، یہ 2 کپڑے پہن لیے، وہ بھی نئے اچھے لگتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ پہن کے آ جاتے ہیں، لیکن سر پہ کوئی دستار تو رکھے نا، کوئی اچھی سی ٹوپی پہنے، تیرے حبیب کی
سنت ہے، اچھی پگڑی پہن کے چلے آتے ہیں. فرمایا نہیں کچھ نہیں پہننا، سر ننگا رکھنا. کیوں؟ کہا جب میرا حبیب آیا تھا، میرا خلیل آیا تھا تو اس کے سر پہ کوئی چیز نہیں تھی. چلیں جی کنگھی کر لیتے، بال تو سنوار کے جائیں نا، کوئی تیل لگا لیں گے. فرمایا نہیں، جب میرا خلیل آیا تھا اتنا سفر کر کے تو اس کے بال اٹے ہوئے تھے، یعنی اس میں مٹی پڑی ہوئی تھی. اب جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی آنا پڑے گا. چلیں کوئی خوشبو لگا لیں، رب کا گھر ہے. فرمایا لگاؤ گے دم لازم کر دوں گا، وہ بھی نہیں لگانا، ویسے ہی آنا ہے جیسے. اچھا جی چلیں، اسلام جو ہے یہ ایک فطرتی دین ہے، اس میں کوئی ایسی عبادت ہے نہیں جس کا لوگ مذاق اڑا سکیں. یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ جو پیروں کا اور اچھلنا کودنا، یہ اسلام نہیں ہے. ہم اس کو کبھی بھی ڈینائی، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کا دفاع کرنے کی. فلاں حضرت صاحب نے کہا تھا تو ہمارے حضرت کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا طریقہ ان کے صحابہ نے ہمیں بتایا، ہمیں یہ کوئی چیز ان میں نظر نہیں آئی. یہ اچھلنا کودنا، آگے پیچھے جانا اور وہ ہو جانا. اس لیے کوئی ویڈیو دکھائے کوئی چیز تو کہنا جی یہ اسلام نہیں ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں. یہ نہ کہا کریں یہ ہمارے ہی ہیں تو ہم ان کو دفاع کرنا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا دین وہی ہے جو حضور کا دین ہے، اور میرے حضور کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے دین اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا مذاق اڑایا جائے. لیکن یہ کیا ہے کہ وہاں جا کے تو دوڑنا شروع کر دو جی، وہاں جا کے چکر لگانے. مولا پھر تیرے دین میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا جب میرے خلیل نے میرا گھر بنایا پھر اس نے چکر لگا کے اس کو دیکھا، اس کا وہ چکر لگانا ہمیں پسند آ گیا. مولا یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ رمل کیا ہے؟ 3 چکروں میں ہم نے اکڑ کے چلنا ہے، تکبر کے ساتھ چلنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو تیرا حبیب تو یہ کہتا ہے کہ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر ہم دن میں کئی بار کہتے ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی نفی کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. تکبر اسی کے لیے، بڑائی اسی کے لیے، ہم کوئی بڑے نہیں. تیرا حبیب کہتا ہے جس میں ذرا بھی تکبر پایا گیا، ذرا بھی. اور سب سے بڑا تکبر جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، انہوں نے کہا دعا مانگا کرو اللہ زہد کے کبر سے محفوظ فرمائے. زہد کا کبر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عبادت کا کبر ہوتا ہے، یہ تکبر. نماز پڑھنے کے لیے آئے، باہر نکلے تو اب دل میں آیا کہ تو بڑا نمازی ہے. یہ جو محلے میں پھر رہے ہیں یہ تو فارغ لوگ ہیں. اب دل میں آیا تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، تو عالم ہے، تو قاری ہے، تو مولانا. میں یہاں تقریر کرتے کہوں یہ لوگ سارے فارغ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا. یہ زہد کا کبر ہے، تکبر ہے. اللہ اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس کی سمجھ بھی ہمیں نہیں ہوتی. تو مولا تیرا حبیب تو یہ کہتا ہے جس میں رائی کے دانے جیسا بھی تکبر پایا گیا اس کو جہنم کی آگ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. پھر تیرے گھر میں، رب کے گھر میں آ کے اکڑ کے چلنا، پھر یہ کہاں کا قانون ہے؟ فرمایا بات تو ایسے ہی ہے، تکبر صرف اسی کے زیبا ہے، اکڑ کے چلنا اس کو پسند نہیں. اس کے حبیب ساری زندگی یوں چلے. صحابہ کہتے ہیں چلتے یوں تھے جیسے پہاڑ سے نیچے آ رہے ہوں، سر جھکا ہوا ہے. مکہ فتح ہوا، فتح مبین کہا گیا. جب کوئی فتح کرتا ہے تو اکڑتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور اونٹنی کے اوپر تھے اور سر نیچے جھکتا جا رہا تھا. ہمیں ڈر تھا کہ حضور کہیں نیچے ہی نہ گر جائے. اتنی عاجزی. رب کے پاس گئے، سدرۃ المنتہا، لامکاں، آگے بڑھتے گئے. پوچھا حبیب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی مولا عاجزی لے کے آئے ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عاجز بندہ آیا تیرا بس. اس لیے قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی. کیوں؟ کہ حبیب نے وہاں جا کے کہا تھا تیرا بندہ آیا بس، اور کچھ بھی نہیں لائے. یہاں اکڑ کیوں؟ کہا جب صحابہ آئے تھے پہلی بار عمرہ کرنے کے لیے، یہاں مشرکین مکہ موجود تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو یہاں مکے میں گوشت وغیرہ کھاتے تھے، مکے کا تجارت جو ہے وہ گوشت ہے، تو یہ گوشت وغیرہ کھاتے تھے تو چہرے بڑے سرخ لال تھے. مدینہ شریف والے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہاں سبزیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں، تو سبزیاں کھا کھا کے ان کا چہرے تھوڑے سے لاغر ہو گئے. تو اب انہوں نے کہا دیکھو یہاں سے اگر پنجابی جی کہیے تو کہ میں پلے پلائے اسی پہلے پیجے سن، دیکھو کہہو جے کمزور ہو کے آ گئے.
جب حضور نے یہ بات سنی تو فرمایا اکڑ کے چلو، رمل کر کے چلو. یہ کندھا ننگا رکھا اور پھر اکڑ کے چلنا شروع کیا. مولا یہ تو تب تھا، اب تو وہاں کوئی مشرک ہے نہیں، سارے مسلمان ہیں، تیرا گھر ہے، پھر اکڑنا کیوں؟ فرمایا بس میرے محبوبوں کی یہ ادا مجھے پسند آ گئی تھی، اب قیامت تک کے لیے جو آئے گا اسی ادا پہ چلے گا تو پھر قبول کریں گے، وگرنہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. اب جی صفا مروہ میں دوڑنا ہے. یہ دوڑ کیسی ہے؟ کہا یہاں ایک ماں نے، ابھی میں چونکہ نام ان کا میں نبی یا ایک ماں نے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو ایک جگہ پہ ڈالا. اب ماں اپنے بیٹے کے لیے، نبی کی ماں نبی کے لیے نہیں، ماں اپنی ممتا کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگا رہی ہے. اوپر سے اترتی ہے صفا سے، نیچے بیٹا نظر نہیں آتا، درمیان سے دوڑتی ہے کہ کہیں کوئی چیز اس کو نہ پڑ جائے. سامنے جاتی ہے مروہ پہ، پھر وہاں سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، پھر آگے دیکھتی ہے کہیں پانی نظر آئے. 7 چکر لگائے، 7 چکر لگائے، بس وہ 7 چکر رب کو پسند آ گئے. فرمایا اب جو بھی آئے گا اس پہ واجب ہے کہ وہ یہاں دوڑ لگائے، یہاں باغے صفا مروہ کے درمیان میں، پھر قبول کروں گا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی قبول ہے. پھر یہ بال اتارنا کیا ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام جب چل کے آئے تھے تو مٹی پڑ گئی تھی. جب انہوں نے یہ سارا کام دیکھ لیا اس کے بعد جا کے اپنے بال اتروائے. اب جو بھی آئے گا ان کی طرح اپنے بال اتروائے گا. اب اس ساری چیز کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس درمیان میں نے کوئی رب کا حکم نہیں بتایا کہ رب نے یہ کہا ہے تم نے یوں کرنا ہے، آسمان پہ ایسے ہوتا ہے، فرشتے ایسے کرتے ہیں. نہیں، میرے پیاروں نے ایسا کیا ہے، تم نے بھی ایسا کرنا ہے. تو وہاں جا کے بھی یاد کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کے پیاروں کو یاد رکھنا ہے. وہاں جا کے بھی اللہ کے خلیل کو، حبیب کو، اس کے اولیاء کو وہاں جا کے یاد رکھنا ہے. قدم بقدم آپ نے وہاں ان کو یاد رکھنا ہے، پھر آپ کی یہ قبولیت ہو جائے گی. جی مقام ابراہیم پہ جانا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں تم نے. کیوں؟ مقام ابراہیم پہ حاجی صاحب گئے، مقام ابراہیم پہ ہے کیا؟ ہم آگے بڑھے، ہم نے دیکھا شیشے کے اندر ایک پتھر ہے، اس کے اوپر 2 قدم لگے ہوئے ہیں. وہاں بھی تو سارا پتھر کا پتھر ہے، چومتے کیوں ہوں، وہاں جاتے کیوں ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کے آپ نے فرمایا تھا کہ تو پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے تجھے رسول اللہ کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے چومتا نہ. یہ حضرت عمر نے کہا. حضرت علی نے کہا عمر یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے. تو یہ ہے آپ کا عمرہ. اب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھئی اب تم نے یہ دیکھ لیا ہے، اب روزہ دیکھ لیا ہے، تو اب کہیں اور چلیں، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں. تو وہاں جانا بہت مشکل بھی ہے، وہاں پہنچنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو وہ بلا لیتے. پیسوں سے کوئی نہیں جاتا. ہاں کوئی کہے میں پچھلے سال گیا ہوں، میں غریب آدمی، ایک مدرسے میں استاد ہوں، میری کوئی 14-15 ہزار تنخواہ ہے، اور میں نے اس سے، اب میری بیوی فوت ہو گئی، اللہ اس کی بخشش کرے، میرے والدین، ہم 4 لوگوں نے حج کیا 2016 میں. یقین کریں میرا 1 روپیہ نہیں لگا. وہاں گئے ہیں، سب کچھ کیا ہے، کچھ بھی نہیں لگا. پچھلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ایسے ہی وسیلہ بن گیا. کوئی ایسے کہیں پر گئے تقریر کرنے، وہاں کسی نے کہہ دیا بھئی چلو مولوی کو بھی بھیج دیتے ہیں. انہوں نے اپنا سارا انتظام کر دیا، بھیج دیا. اب جو پیسے لے کے جانے تھے 1050 ریال میرے پاس تھے. میں وہاں گیا ہوں، میرے ساتھ ایک اور بھی میرے طرح کا کوئی آدمی تھا، اس کا کھانا پینا، اس کی کھجوریں، یہ وہ سارا کچھ لے کے لاہور ایئرپورٹ جب میں اترا تو میرے پاس 1050 ریال موجود تھے. گویا مجھے بتایا گیا کہ بھئی تو پیسوں کی وجہ سے نہیں آیا،
یہاں جو آتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بلا لیتے ہیں، بس اس کی مرضی ہے وہاں بلا، اور وہاں جا کے ہم حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں۔ چائے پینی ہے جی 3 ریال کی، اس کو ہم 80 سے ضرب دیتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے یہ تو 240 ہو گئے، چھوڑے جی چائے نہیں پیتے۔ یہ بھی یاد رکھا کریں کہ وہاں جو آپ خرچ کرتے ہیں 1 روپیہ یا 1 ریال، اس کا ثواب بھی 1 لاکھ ہے۔ اس ثواب کو بھی تو ملٹیپلائی کیا کرے نا، اس کو بھی لگائے، وہاں خرچ کیا کرے۔ اس خرچ کا بدلہ کیا ہے؟ میرے رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے امیر ہونا ہو وہ حج کر کے یا عمرہ کر کے آ جائے، اللہ اس کو غنی کر دے گا، اس کی غربت اللہ دور کر دے گا۔ تو وہاں جا کے خرچ بھی کیا کرے۔ اب شہر رسول میں ہم نے حاضری کرنی ہے، اور بس 2-4 باتیں، وہاں کی زیادہ حاضری ہم کر ہی نہیں سکتے کہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں، حضرت با یزید جیسے لوگ، حضرت جنید بغدادی جیسے لوگ، اللہ کے وہ ولی جن کی قسمیں کھا کر رب پر ڈال دیں قسمیں۔ میرے حضور نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قسم اللہ پہ ڈال دی جائے تو اللہ تمہاری بات کو پورا کر دیتا ہے، اور حضرت جنید اور حضرت با یزید ان میں سے ہیں، لیکن وہ وہاں جا کے سانس بھی نہیں لیتے تھے، بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ لوگوں اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا یہاں کے۔ وہ سانسیں بھی روک لیتے تھے۔ حضرت امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں چلتے ہوئے مدینہ شریف میں نیچے قدم نہیں رکھتے تھے، وہ گلیوں میں چلتے تھے تو دیواروں کے ساتھ قدم رکھ کے چلتے تھے۔ کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہوں وہاں میں بھی اپنے قدم لگ دوں، اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہاں تو سر رکھ کے چلنا چاہیے جہاں حضور کے قدم لگیں۔ چونکہ ہم عاجز ہیں، ہم ایسا کر نہیں سکتے، لیکن حتی الامکان ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں سارا کچھ وہاں، بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی نفع ہو ہم وہاں سے کوئی نقصان لے کر آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بس یہ آخری بات اور پھر اجازت، حضور کی بارگاہ میں جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بھی ہم نے اونچا نہیں کرنا۔ وہاں خاص طور پر جن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ایک تو میں نے شروع میں کہا کہ وہاں کی کسی چیز کو یہ نہیں کہنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہر شے نور علی نور ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب لوگ باب السلام کے سامنے سے جب اندر مسجد نبوی شریف سے نکلتے ہیں تو جوتیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، بڑے زور کے ساتھ جوتیاں نیچے پھینکتے ہیں، اور سامنے حضور کی بارگاہ ہے۔ تو میں جب وہاں گیا تو میں نے 7-8 دن اپنی 2-3 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا لی وہاں پر، میں خود کھڑا ہو جاتا تھا، جو لوگ آتے تھے میں ان کی جوتی میں رکھتا ہوں جناب آپ کی جوتی، جن کو سمجھ آتی تھی وہ تو سمجھ جاتے تھے، جن کو نہیں بھی آتی تھی وہ جو عربی تھے یلا یلا میں پھر بھی پکڑ، کوئی بات ہم نیچے رکھ لیتے، معافی مشکل، میں اس میں کوئی مشکل نہیں، میں رکھ دیتا ہوں آپ کی جوتی۔ تو وہاں کم از کم اگر کسی کو ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم خود ہم نے ادب کرنا ہے کہ وہاں جوتیاں ایسے زور سے حضور کی بارگاہ میں ہم نے نہیں پھینکنی، کہ وہاں یہ نہ ہو کہ بجائے ہم فائدہ لینے کے کوئی نقصان لے کے آ جائے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ صحابہ وہاں موجود تھے، ان کی وجہ سے یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کے باہر صحابہ جمع تھے، کسی محفل میں بیٹھے، اور پھر انہوں نے آپس میں اپنے پرانے طریقے پر بات چیت کرنا شروع کر دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرا، لیکن حضور اپنے حلم کی وجہ سے، اپنی نرمی کی وجہ سے انہیں کہہ نہ سکے۔ رب نے اپنے حبیب کے لیے یہ آیت نازل کر دی کہ میرے حبیب تو نہیں کہہ سکتا تو پھر میری طرف سے کہہ دے ان کو کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ فرمایا میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، جتنی بھی تم عبادتیں کرتے ہو میں ساری چھین لوں گا، اور پھر تمہیں میں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا، اس لیے بے خبری میں ہم کہیں مارے نہ جائیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں ہم جائیں، ایک وہ وہاں جا کے تو جو لوگ علماء ہیں جو کچھ سمجھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے رہتے ہیں، تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ نہ سمجھتے ہوں ان کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کی قبر پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پہ حضور کے وصال کے بعد میں بیٹھا رہا، اور میرا دل کیا کہ میں حضور کی زیارت کروں، کیونکہ صحابہ کا جو سب سے بڑی عبادت تھی وہ یہی تھی کہ
حضور کی زیارت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو جب حضور اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تو دیکھتے رہتے اور جیسے ہی حضور اندر جاتے اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ صبح حضرت بلال حبشی اذان دے دیتے لیکن وہ نہ اٹھتے تھے، جیسے ہی حضور کی خوشبو آتی اٹھ کھڑے ہوتے اور حضور کو سیدھا دیکھتے ایک دم سے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے آخری نظر بھی رسول اللہ پہ پڑے اور صبح پہلی نظر بھی رسول اللہ پہ پڑے۔ میرے حضور نے فرمایا ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کرو، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں الٹے قدم پیچھے چلا۔ آج لوگ وہاں جائیں نا تو کہتے ہیں جی الٹے قدم کیوں چلتے؟ وہی صحابہ نے ہمیں طریقہ بتایا ادب کا۔ الٹے قدم پیچھے چلا کہ چلے اب کل نہیں آنا، پرسوں آؤں گا تو جب تک ہوں دیکھتا جاؤں۔ فرماتے میں تھوڑا سا پیچھے ہوا، درمیان میں ستون آ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں دوڑ کے پھر قدموں پہ آ گیا، میں نے سر رکھا اور میں رویا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے تو یہ ستون برداشت نہیں ہوا، ایک دن ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو صحابہ کا تو ایمان یہ تھا، ان کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ بس حضور کا چہرہ ہو اور ہم اس کو دیکھتے رہیں، تکتے رہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا بیان سارا کچھ کر دیا، سب کچھ بتایا حضور کیسے تھے، سر سے لے کر پیر تک سارا کچھ بتایا۔ پھر کسی نے پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ حضور کیسے تھے؟ فرمایا یار کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ جو نظر تھی دیکھنے والی وہ الگ تھی۔ حضرت حسان نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جب یہ سارا کچھ لکھا میری نظر نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، تو اس سے پہلے محدثین نے لکھا کہ چہرے پہ ایسے ہاتھ رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے چہرے کی نورانیت ہی اتنی تھی کہ وہ اس طرح دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس در پر جو حاضری کا طریقہ ہے تو وہ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں میں 3 دن تک بیٹھا رہا کہ حضور کی زیارت ہو جائے، کیونکہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ حضور کا تو یہ تو انسان ہے نا کہ حضور کو حضرت بلال حبشی حضور کے بعد گلیوں میں پھرتے تھے اور پوچھتے تھے بتاؤ میرے رسول کہاں، میرے نبی کہاں، پھر مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ انسان ہے۔ اور حضور کے دراز گوش جن کو یافور کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک گڑھے میں گرا دیا اور پھر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ حضور جس اونٹنی پر سواری فرماتے تھے وہ ایک جگہ پہ بیٹھی رہی، 3 دن تک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے اور پھر وہ ختم ہو گئی۔ ایک وہ جو گھروں کے اندر ہوتی ہے، وہ جس طرح یہ آپ کی چھپکلی ہے اس طرح کی ایک وہ ہوتی، گلو اس کو کہتے ہیں، وہ گھر کی ہوتی۔ حضور جب تشریف لے آتے وہ وہاں بیٹھ جاتی اور پھر زیارت کرتی رہتی۔ حضور کے بعد وہ بھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ وہ کہتے میں 3 دن تک بیٹھا رہا زیارت ہو جائے، لیکن مجھے زیارت نہیں ہوئی۔ تیسرے دن ایک دیہاتی آیا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، وہ آیا اور اس نے آ کے عرب کے طریقے پر مٹی اپنے سر میں ڈالی اور اس نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، تو میں تو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اب آپ میری سفارش کریے۔ آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، اب میرا کیا بنے گا؟ وہ روتے روتے وہ دیہاتی صحابی جب باہر چلے گئے تو کہتے ہیں ایک دم سے میری آنکھ لگی اور قسمت جاگی، حضور کی زیارت ہو گئی، میں بڑا خوش ہوا، زیارت ہوئی۔ فرمایا جاؤ پہلے دوڑ کے اس رابی کو جا کے کہہ کے آؤ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے، تمہیں معاف کر دیا۔ تو مدینہ شریف اس یقین کے ساتھ جانا ہے کہ وہاں جا کے ہماری بخشش بھی ہونی ہے، وہاں آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، پھر وہاں سے جیسا میں نے کہا کچھ مدنی بن کے بھی آنا ہے، کچھ خوشبو وہاں کی لگا کے بھی آنا ہے۔ چہرہ موہرا جن کا نہیں ہے، میں نہیں جانتا آپ میں سے کون کون جا رہا، کسی کی داڑھی ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ایک صحابی تھے ان کے چہرے پہ ایک ہی وہ بال تھا، تو حضور اسے دیکھتے تھے جیسے یہ میرے بھائی ہیں یا میں ہوں، ہماری یہ داڑھیاں کم ہیں نا، تو ہمیں نہیں بری لگتی، لوگوں کو لگتی ہوں گی، ہمیں نہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ میرے رسول اللہ کی یہ سنت ہے۔ تو وہ ایک ہی بال تھا، تو حضور آتے اسے دیکھتے مسکراتے، تو ایک دن انہوں نے ہاتھ پھیرا تو وہ بال اتر گیا۔ حضور جب آئے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا، وہ روئے اور ان کا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارا چہرہ دیکھ کے مسکراتے تھے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک ہی بال ہے لیکن ہماری سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے، آج تمہارے چہرے پہ وہ نہیں۔ اب وہ صحابی تھے، غلطی سے اترا تھا، حضور نے ان سے چہرہ پھیر لیا،
آج کے دور میں ہم کون ہیں روزانہ اٹھ کے اس کو اتارتے ہیں. اچھا کوئی کہے رکھ لو تو کہتے ہیں جی آپ یہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولیں گے. تو مجھے بتاؤ تم کلمہ پڑھ کے جھوٹ نہیں بولتے پھر کلمہ چھوڑ دو گے؟ بھائی یہ رکھو, ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کوئی شرم آ جائے. داڑھی ہوتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یار نہیں اب دیکھو نا لوگ کیا کہیں گے چہرے پہ داڑھی, یہ روکتی ہے. تو وہاں جائیں تو یہ رنگ لے کے آنا چاہیے, حضور جیسا, حضور کے لباس جیسا, حضور کے اٹھنے بیٹھنے جیسا, حضور کے چلنے جیسا. یہ بتکلف ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم سنتوں کے امین بھی ہو جائیں, عامل بھی ہو جائیں. جانے والوں کو ایک بار پھر مبارکباد, دعا کی درخواست, سلام کی درخواست, اور آپ سب حضرات سے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.